أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان اعزام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. شعبان کا سورج غروب ہونے والا ہے. تقریباً جو شعبان کا مہینہ مہمانی کے طور پر ہمیں ملا ہے، یہ لگ بھگ 48 گھنٹوں کا بس مہمان ہے. چونکہ آج مجھے آپ تمام احباب کو وہ باتیں بتانی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی موقع پر شعبان کا جب زوال ہو رہا تھا، شعبان جب آخری سانسیں لے رہا تھا، جب شعبان ختم ہونے کے قریب تھا، تو اس وقت جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتائی ہیں، اپنے صحابہ کو بتائی ہیں، اپنے پیروکار اور متبعین کو بتائی ہیں، وہی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع تھا، شعبان کی آخری رات تھی. شعبان بس ایک دن کا یا لگ بھگ کچھ گھنٹوں کا مہمان تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
مسجد میں جمع ہوئے، پھر جمع کر کے فرمایا، لوگ جب آ کر بیٹھ گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وعظ کیا، ہمارے سامنے چند نصیحتیں رکھی، ہمارے سامنے بیان کیا، ہمارے سامنے اپنی باتیں رکھی۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی جب آخری شب تھی اس وقت اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اذلکم، کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے میرے متبعین، اے میرے پیروکاروں، تمہارے سر پر ایک عظیم قد اذلکم، تمہارے سروں کے اوپر سائبان کی طرح منڈلاتا ہوا ایک مہینہ آنے والا ہے، تمہارے سروں پر بادل کی طرح ایک مہینہ آنے والا ہے، سائبان کی طرح مہینہ آنے والا ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، انتہائی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کی عظمتیں بیان کرنے آپ کو تو معلوم ہے، رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں، رمضان کے فضائل ہیں، رمضان کے بارے میں آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم مبارک، عظمتوں والا ہے ہی لیکن یہ ساتھ ساتھ برکتوں والا بھی ہے۔ عظمت کسے کہتے ہیں؟ جس کی فضیلتیں آئی ہوئی ہوں، جس کے بارے میں فضائل کو بیان کیا گیا ہو، لیکن پھر اللہ کے رسول نے بابرکت کہا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو چنا، رمضان کو چننے کے بعد کہا یہ عظمتوں والا بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے۔ اب برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھا کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک ہے کثیر ہونا ہے اور ایک برکت ہونا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک آدمی 4 روٹیوں کو کھا رہا ہے، ایک آدمی 4 روٹیوں کھانے کے باوجود اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے، یہ کثیر تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ 4 ایک آدمی کھا رہا ہو اور ابھی اس کی بھوک نہیں مٹی ہو تو یہ کثیر ہو گئی، برکت نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود دوسری پلیٹ کے اندر 4 روٹیاں ہیں، 4 روٹیوں کے پلیٹ کے آس پاس کے اندر 4 لوگ بیٹھے ہیں، سارے لوگ ایک ایک روٹی کھا رہے ہیں لیکن الحمدللہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کثیر ہوتا ہے جس کے اندر برکت نہیں ہوتی، ایک بابرکت ہوتا ہے قلیل ہونے کے باوجود، مقدار کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہینہ آنے والا ہے تمہارے سروں پر کھڑا ہوا ہے تو اس مہینے کی فضیلت بھی اسی طرح بابرکت اور مبارک ہے۔ اب ہم اللہ کے رسول کو پوچھیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے برکت کا معنی سمجھ لیا ہے، برکت کا معنی سمجھ لیا ہے، لیکن ہمیں شریعت کے اندر جا کر ہمیں اور تھوڑا مثالوں سے سمجھائیے اور تھوڑا دینی اعتبار سے ہمیں سمجھائیے کہ برکت والا مہینہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ کیسا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کو ادا کرنے کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھ دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سمجھایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، مقدار کم ہے، عمل کم ہے، کام کم ہے، لیکن اجر و ثواب بڑھا ہوا ہے، اس کا ثواب اور اس کا جو اجر ہے بہت زیادہ مقدار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 11 مہینے ہیں، سال کے 11 مہینوں میں اگر تم نوافل پڑھو تو وہ صرف نوافل رہیں گے، وہی نوافل اگر تم رمضان المبارک میں ادا کرو تو وہ نوافل سے جا کر فرائض بن جائے گے۔ تو یہ ہے برکت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو دوسری طرف ہم اپنے اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تو نے رمضان کو ہمارے لیے کیوں رکھا ہے؟
اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے پیارے بندو، اے میرے مومنوں، رمضان کے روزوں میں نے تم پر فرض کیا ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں اے اللہ پچھلی امتوں پر بھی تم نے فرض کیا تھا، ہم پر بھی فرض کیا ہے، لیکن روزے کو ہم پر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ آگے کہتا ہے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر سکو، اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالو، اسی لیے میں نے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اور خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے رب ذوالجلال کے پیارے نبی آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا رجب کا جب چاند دیکھا کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ میں ہاتھ پھیلا کر کے اپنی زبان سے میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو رجب کے اندر برکت عطا فرما، شعبان میں کے اندر برکت عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی امت کو بتا دیا کہ دنیا کا سردار ہونے کے باوجود، جن و انس کا آقا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ میری عمر کو لمبی کرنا کہ مال و دولت کے پیچھے لگ جاؤں، اے اللہ میری عمر کے اندر بڑھوتری دے دینا میں دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤں، اے اللہ میری زندگی کے اندر اور اضافہ کر دینا تاکہ میں دنیا کے جم گھٹے میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کروں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ جو تو نے میری عمر رکھی ہے اس میں سے کچھ اور دن کا اضافہ فرما۔ اضافہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بلغنا رمضان، اے اللہ تو میری عمر اتنی لمبی کر دے کہ میں تیرے جو مہینہ ہے تیرا خاص برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، وہاں تک میری رسائی ہو جائے، میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں، مجھے یہ نصیب فرما دینا۔ جس کی قدر کو ہم نہیں جانتے، جس کے مرتبے عظمت اور اس کا مرتبہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے رب سے مانگا کرتے ہیں۔ چونکہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے، بہت ساروں کو یہ موقع نہیں ملا ہے، ان کے ہاتھ سے موقع نکل گیا ہے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میں رمضان المبارک جیسے ماہ کو اس کی کچھ ایام گزاروں، پورا مہینہ میرے مقدر میں آئے، میری زندگی کے آخری لمحات تک میں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ سکوں، رمضان المبارک کے ماہ کو پا بھی سکوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساروں کو یہ عنایت ہی نہیں کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے قبیلے کے، خاندان کے، محلے کے، شہر کے، صوبے کے ایسے لوگ ہیں جو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں بھی رمضان کو پا سکوں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کو ان کے حق میں نہیں رکھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس کی عظمت کو سمجھے، اس کی قدر دانی کرے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے نوازا ہے، تو رب ذوالجلال کی ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو دعا اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، تو اس دعا کی خاطر رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان تک پہنچا رہا ہے۔ لگ بھگ 48 گھنٹوں بعد یہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، چونکہ رب ذوالجلال نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے قلوب کے اندر تقوی کو پیدا کرو۔ چونکہ یہ فضیلت سال کے 11 مہینوں میں کسی مہینے میں نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے
شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے بول کر ہی نہیں، عملاً کر کے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھنا شروع کر دیتے کہ تاکہ میری پریکٹس شروع ہو جائے، تاکہ جو رمضان میں جو اعمال ہیں وہ ابھی سے میری عادتیں پڑ جائے، اپنی امت کو کر کے بتایا ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سال کے 12 مہینے میں رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ ایسا آتا جس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، وہ صرف شعبان کا مہینہ تھا۔ تو قولی اور فعلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلا دی ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ چونکہ مہمان جس قدر عظمت والا ہوتا ہے، جس مہمان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس کا اکرام بھی اسی قدر کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہو یا دوست و احباب کے اندر ہو یا اصدقاء میں سے کوئی ہو، اگر شہر حسن کے اندر رہتا ہے، ہم نے اس کی دعوت کا انتظام کیا ہے، دوپہر کے کھانے کو اس کے لیے اپنے گھر میں دعوت دی ہے، تو ہم اس کے لیے بڑے کا گوشت یا پھر چھوٹی موٹی چیزیں دعوت کا انتظام کرتے ہیں۔ وہی اگر ہمارا رشتہ دار فارن میں ہو، دیگر کنٹریز میں ہو، باہر ملک کا ہو، اگر وہ ہمیں اطلاع کر کے آتا ہے کہ میں تمہاری مہمان بن کر آج دوپہر میں آؤں گا، تو ہم اس کے لیے بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، مرغی وغیرہ سے اس کو مسلم کر کے اس کی مہمانی کا انتظام کرتے ہیں۔ فرق کیوں ہے؟ یہ تو عام ہے اور یہ تو خاص ہے، یہ تو ہر دن کا آتا جاتا رہتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا رہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر رہ کر ہم مہمانی کا اس قدر باہر سے آنے والے، سال میں ایک مرتبہ آنے والے کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ رمضان میں اس کی جو قدر ہے، اس کی جو منزلت ہے، اسی کے مطابق اپنے اعمال کو تیار کرو، اور رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس کا استقبال اس طرح کرو، اس طرح کرو، اپنی زندگی کے جو گناہ کے کام تھے، جو ہمارے روزمرہ کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہمارے ذہنوں کے اندر ہو، برے افعال ہیں، برے کرتوت ہیں، ان کو چھوڑ کر کے رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے۔ چلو ہم نے 11 مہینے غیر اللہ کے لیے لگا دیے، 11 مہینے کاروبار کے لیے لگا دیے، لیکن اب جو آنے والا ہے، اگر اللہ کے رسول کی زبانی دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، یہ تو اللہ کا مہینہ نازل ہونے والا ہے، اللہ کا مہینہ مہمانی کے اندر آنے والا ہے، تو عظمت والا ہے، اس کا قدر بھی، اس کا اکرام بھی اسی طرح کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھانے کا مقصد ہی یہی ہے، روزے تم پر فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نفسانی خواہشات سے دور رہو۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں عام مہینوں میں ویسے یاد آئے یا نہ آئے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ شراب پیتا ہوا شرابی بھی شراب پینے سے رک جاتا ہے، ناچنے والوں کو دیکھنے والوں کی آنکھیں اس گناہ میں مبتلا ہونے والی آنکھیں رک جاتی ہیں، چوری کرنے والا چوری سے باز آ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے باز آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ہے، روزے کا مقصد اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر دل میں اس کے ارادہ پیدا ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا تو فوراً سوچتا ہے کہ اللہ کے غضب کا پیمانہ پہ لچک اٹھ جائے گا، فوراً اسے یاد آتی ہے، اللہ کی پکار اس کے کانوں میں پڑتی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جب تک تو جھوٹ بولتا رہے گا اس وقت تک تو اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اس وقت تک اللہ کی لعنتیں تجھ پر برستی رہے گی۔ تو دوسری طرف سوچتا ہے کہ میں اگر جھوٹ بولنے لگوں تو اللہ کی لعنتیں مجھ پر برس پڑتی ہیں، میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا، تو باز آ جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بتانا ہی یہی چاہتا ہے، تو نے روزہ رکھا تو اگر جھوٹ بولتا ہے تو تجھے قرآن کی آیتیں تیرے دل کے اندر، دماغ کے اندر آ کر جھنجھوڑنے لگتی ہے کہ اللہ کا غضب اس طرح سے اٹھ رہا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اس وقت تو جھوٹ بولنے سے باز آ جاتا ہے۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ
کہ میں کسی کی غیبت تو کر لوں۔ چند لوگ محفل کی رونق بنے بیٹھے ہیں، آپس میں دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ بندہ روزے دار سوچتا ہے کہ اس محفل کے اندر میں بھی جاؤں گا، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، میں بھی بیان کرنا چاہوں گا، اس کو فوراً سوچتا ہے تو دوسری طرف اسے خیال آتا ہے، رب ذوالجلال کی کبریائی یاد آتی ہے، رب ذوالجلال کی بڑائی یاد آتی ہے، فوراً اس کے کانوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا کلام جھنجھوڑتا ہے، اسے کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے بندے، تو روزہ رکھنے کے باوجود تو کسی کی غیبت کے کرنے کے اندر مبتلا ہونا چاہتا ہے، یاد رکھنا میری للکار ہے، یاد رکھنا میرے غضب سے تو بچ نہیں سکتا، کسی کو کوئی کسی کی غیبت کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ڈرا رہا ہے ایحب احدکم، کیا غیبت کرنے والا، ارے تو غیبت کر رہا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بھائی مرا پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے کو تو جا کر چیر دے، اس کے سینے سے تو کچے کلیجے کو نکال کر اپنے دانتوں سے اس کو نوش فرمائے، کیا تجھے پسند ہے؟ تو وہ بندہ چونکہ روزہ رکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں روزہ ہوں، اگر غیبت کروں تو اللہ کی پھٹکار میرے کانوں پر پڑی ہے، اب اس کے بعد سر پر پڑ جائے گی، تو غیبت کرنے سے رک جاتا ہے۔ پھر کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے، دلی خواہش کی بنا پر، نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس کر کے، چونکہ 11 مہینے کے اندر اس کی عادت چرانے کی ہوتی ہے، سریندے کی ہوتی ہے، ڈاکہ زنی کی ہوتی ہے، چونکہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، کسی کے گھر پہ چھاپا مارنا چاہتا ہے، پڑی ہوئی چیزوں کو لینا چاہتا ہے، ایک طرف دل کا خیال آتا ہے، نفس اسے ابھارتا ہے کہ چوری کر، لیکن یہ سوچتا ہے اگر چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا تو میرے رب کا غضب ابھر جائے گا، فوراً اسے قرآن یاد آ جاتا ہے، کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، رب ذوالجلال کا کھلم کھلا اعلان ہے، جو آدمی چوری کرتا ہے تم اس کے ہاتھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کے ہاتھ کو کاٹ کر کے پھینک دینا۔ تو یہ آدمی سوچتا ہے میں روزے دار ہوں تو رب ذوالجلال کا پھٹکار بھی میرے سر پر آ کھڑا ہے، تو وہ چوری کرنے سے باز آ جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد رب ذوالجلال نے یہی بتایا ہے کہ روزہ تم رکھو، رب ذوالجلال تمہارے دلوں کے اندر تقوی کو پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر رب ذوالجلال اپنا ڈر اور اپنی خشیت اور معرفت تمہارے دلوں کے اندر کٹ کٹ کر بھر دے گا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی آدمی کی برائی بیان مت کرو، کسی کو گالیاں مت دو۔ ہم اپنے بول چال میں استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، ماں کی، بہن کی، جتنے ہماری زبان میں جتنی گالیاں آتی ہیں سارا اس کا پہاڑے کے طور پر اس کو سنا دیتے ہیں، یہ اسے احساس دلاتے ہیں کہ گالیاں مجھے بھی آتی ہیں۔ تو کیا دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں، اب سن، گالیوں کی انبار لگا دیتا ہے۔ بارش کے قطرات جس طرح زمین پر تیزی سے پڑتے ہیں اس سے زیادہ اس کی زبان سے کلمے پڑھنے لگتے ہیں، سامنے والوں کو اپنی شان سمجھنے لگتا ہے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے اگر وہی آدمی گالی گلوچ کرنے والا، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، یا گالیاں دینے والا، یا تہمتیں لگانے والا، جب روزے کی حالت میں سوچتا ہے کہ میں اسے گالیاں دوں کیونکہ سامنے والے نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، سامنے والے نے مجھ سے پنگا لیا ہے، یہ کچھ دکھانا چاہتا ہے، اپنے پاور کو استعمال کرنا چاہتا ہے، طاقت کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن ایک طرف اس کا نفس ابھارتا ہے کہ اس نے تیری گالم گلوچ کی ہے، تجھ سے گالیاں دی ہے، تیری بے عزتی کی ہے، تجھے نیچا دکھایا ہے، تجھے نیچا گرایا، تو بھی اس سے گالی دینا شروع ہو جا۔ تو اب یہ بندہ روزہ رکھنے کے باوجود گالی دینا چاہتا ہے، لیکن اسے قرآن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارا مت کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اگر ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے رہو گے، گالم گلوچ کرتے رہو گے تو تم ظالم ہو، تو تم انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہو، جو ظالم کی سزا ہے رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کی ہے ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک رب ذوالجلال اس کی فہرست کے اندر اسے ظالم شمار کرتا رہے گا۔ تو اب دیکھیں کہ رمضان المبارک بھی ہمارے سر پر آ کھڑا ہے،
تو رب ذوالجلال نے جو کہا ہے لعلکم تتقون، تمہارے دلوں کے اندر خوف طاری ہوگا، رب ذوالجلال کا ڈر نصیب ہوگا، اس کی خشیت ہوگی، اس کی حضوری ہوگی، تو وہ روزے ہی سے حضوری ہماری ہو سکتی ہے۔ جن جن گھروں کے اندر جو شیطان کے ڈبے ہیں، ٹی ویاں ہیں، ناچنے گانے والوں کی یہ برائی کا جو اڈا جن جن گھروں کے اندر ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت سے ہم دیکھا کرتے کہ سال کے 11 مہینوں میں آنکھوں کی ساری سروس ہو جاتی تھی کہ جو آیا دیکھ لیا، جو مرضی آیا دیکھ لیا، جو فلم آئی دیکھ لیا، جو ڈرامے آئے دیکھ لیے، جو سیریل آئے سارے کچھ دیکھ لیے۔ لیکن گھروں کے مستورات کو بھی ہم نے دیکھا ہے، کہیں پر اگر کسی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو رمضان المبارک میں بالکل اس ڈبے پر پردہ لٹکایا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اگر وہی ڈبہ، اگر وہی شیطان کا جو ڈبہ ہے اگر گھر میں پڑا ہوا رہتا ہے، اگر کوئی بزرگ اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس وقت بھی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ والا بھی اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر شیطان کا ڈبہ ہے، وہاں پر ٹی وی ہے، وہاں پر ویڈیوز ہیں، لیکن پردہ نہیں پڑا ہوتا۔ وہی ڈبہ رمضان المبارک کے اندر جا کر دیکھیں، اس کا عورتوں کے اندر اس قدر اہتمام ہوتا ہے، اس قدر اہتمام اس لیے ہوتا ہے چونکہ اس وقت وہ اللہ سے ڈرا کرتی ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ان ڈبوں پر ایک پردہ لٹکا دیتی ہیں کہ ہم نے اس کی 1 مہینے کے لیے چھٹی کر دی ہے، ہم نے اس کو 1 مہینے کے لیے طلاق دے دی ہے۔ پھر اب رمضان کا مہینہ جیسے ہی جاتا ہے، پار ہونے لگتا ہے کہ جو پردے کو ہم نے لٹکایا تھا اس پردے کو بڑے شور و زور سے اس پردے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ ابو سے کہتے ہیں کہ ارے ڈبے، ہم نے تجھے صرف 1 مہینے کی چھٹی کی تھی، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں چھٹی نہیں کی تھی۔ یہاں پر دیکھیں، جو 1 مہینے کی چھٹی اس ڈبے سے کر دیتے ہیں، ناچنے والیوں سے، اپنے کپڑوں کو نکال کر ڈرامہ کے اندر آنے والیوں سے جو آنکھوں کو ہم نے بچائے رکھا ہے، ہمیں کس نے کہا ہے کہ اپنے آنکھوں کو بچاؤ؟ یہ رب ذوالجلال نے کہا ہے۔ تم روزہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو اس لیے میں تمہیں بچا رہا ہوں، یہ تم اپنے طرف سے کام نہیں کر رہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ رمضان کی ان کے دلوں کے اندر اس قدر عظمت ہوتی ہے، اس قدر ان کے اندر رمضان المبارک کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے حساب کے مطابق اگر ایک آدمی کو 1 کروڑ روپے دے دیں، دوسری طرف اس سے کہیں کہ بھائی تو روزہ توڑ دے، تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی لات کی ٹھوکریں سے ان پیسوں کو پھینک دیتا ہے لیکن روزہ نہیں توڑتا۔ یہی کہہ رہا ہے رب ذوالجلال، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی اسی طرح حاصل ہوتا رہے گا۔ چنانچہ یہ شعبان کا آخری مہینہ چل رہا ہے، رب ذوالجلال نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی ہمیں خاص طور پر اس میں تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم مبارک، پھر آگے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ اگر نفل ہوتا، اگر مستحب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سختی کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ احادیث کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے اندر استطاعت ہونے کے باوجود، شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود اگر بلا عذر روزے کو چھوڑتا ہے، ایک تو اس کے ثواب کے اعتبار سے وہ تو محروم ہوتا ہی ہے۔ ایک روزہ اگر رمضان کا آدمی چھوڑ دیتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیات مقدر رکھی ہے اس وقت تک، قبر کے گڑھے تک اگر وہ ہر دن کے رمضان کے بعد کے ہر دن کے روزے رکھتا بھی رہے، تو اگر وہ رمضان کے بعد سے لے کر 20 سال اس کی زندگی تھی تو اس بندے نے 20 سال کے مسلسل ہر دن کے روزے رکھ لیا، اس کے بعد اسے موت آن پہنچی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 20 سال کے ہر دن کے روزے یہ تو نفل تھے، رمضان کا 1 روزہ جو اس نے چھوڑا وہ فرض تھا، لیکن یہ 20 سال کے روزے رمضان کے 1 روزے کے برابر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اخروی ہمارا نقصان ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں اور ایک بات کہی ہے، اس کی عظمت کو، روزوں کی عظمت کو بتایا ہے، روزوں کے فضائل کو بتایا ہے، روزہ رمضان کا کتنا اہم ہے اسے یوں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے مومن بندو، اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے پیروکاروں، اے میرے متبعین، اگر تم دیکھو کہ تمہارا مسلمان بھائی، تمہارا مومن کہلانے والا بھائی اگر رمضان المبارک کے اندر بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو چھوڑتا ہے تو تم جا کر اس کی گردن اس کے تن سے جدا کرو۔ کیا یہ وعید ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، آپ پر گالیاں کی بوچھاڑ کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ستانے والوں کے لیے کبھی ان کی بد دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بد دعا کے طور پر اوپر نہیں اٹھایا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اگر رمضان المبارک کے روزے کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کسی شرعی عذر کے بغیر چھوڑتا ہے، کہ تم جا کر اس کی گردن کو اڑا دو۔ یہ عادت ہوتی ہے ہمارے جو اچھے ہٹے کٹے نوجوان کہہ لیں یا پھر بہت بھاری آدمیوں کو دیکھ لیں، کم از کم رمضان کی اس قدر تو کم از کم لاج رکھتے ہیں کہ کھلم کھلا کھانے کے باوجود ہوٹلوں کے اندر پردے لٹکا کر کھاتے ہیں۔ بھئی پوچھیں ان سے کہ رمضان المبارک ہے، تم نے پردوں کو کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت ہے ہوٹلوں میں کھاتے رہنا، رمضان کا ہم نے اتنا کم از کم اس کا حق ادا کر دیا ہے کہ ہم پردوں کو لٹکائیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایسا دیکھیں، اگر میں انتہائی فقیر ہوں، مسکین ہوں، مالی اعتبار سے کمزور ہوں، ہمارے شہر حسن کے اندر صرف ایک بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں وقت فری رہتا ہوں، میں مصروفیت سے بالا تر ہوں، میری کوئی مصروفیت نہیں، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں جو مانگے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مالی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے سامنے سیم و زر ڈالنے کے لیے تیار ہوں، اور تمہیں بڑا بنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر میں اس کے پاس نہ جاؤں تو میں احمق ہوں۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں اپنا بنا لوں۔ اگر کوئی آدمی رب کے پاس نہیں جاتا ہے تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر رب کے پاس نہیں جاتا، رب کے قریب ہونا نہیں چاہتا، تو وہ انتہائی نامعقول ہے، انتہائی نامعقول ہے، انتہائی بد کردار ہے، انتہائی احمقانہ اس کا یہ فعل ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس قریب ہونا نہیں چاہتا، جبکہ رب ذوالجلال خود قریب کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس کے قریب ہونا نہیں چاہتا۔ تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس رات کے اندر ایک اہم عبادتیں آنے والی ہیں جسے ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب ذوالجلال کے ہاں اس کی بھی قدر ہے، منزلت ہے، اس کو اللہ رب ذوالجلال نے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں ہماری تراویحوں کا حال دیکھیں، سال بھر تو ہم نے دنیا میں لگا دیا، دنیاوی کاموں کے پیچھے لگ گئے، مال و دولت کے پیچھے لگ گئے، گھر بار کے پیچھے لگ گئے۔ ایک مہینہ ہمارے سامنے ایسا آ رہا ہے، خود رب ذوالجلال نے اس کی ترتیب بنا دی ہے۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندو، میں تمہیں قریب کرنے کے لیے اعمال کو میں نے طے کر دیا ہے، میں نے تمہارے 3 کھانوں میں سے ایک کھانے کو میں خود گھٹا دیا ہے، سحر ہے، افطار ہے، دوپہر کے کھانے کو میں نے تمہارے لیے کم کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم میرے قریب بن جاؤ۔ اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں رات میں تراویح کا جو نظام میں نے قائم کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم میرے اور قریب ہو جاؤ۔ لیکن احمق ہیں وہ لوگ جو ان تراویح کو پریشانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دباؤ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، رمضان میں ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی اور طاقت نہیں ہے کہ ہم تراویح کو پڑھ سکیں، ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 25-25 لیٹر کا جو پانی کا جو بوتل ہوتا ہے وہ اپنے گھر پر لے کر جانا چاہتے ہیں، تو انہیں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ چاول کی پیکٹس 25 کلو کی لے کر اپنے گھر پر چڑھنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کی بات کو سننے کے لیے اگر 1 گھنٹہ ہمارا لگ جاتا ہے تو ہمیں بوجھ پڑتا ہے، ہم پر دباؤ آنے لگتا ہے۔ تو رب ذوالجلال
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص رمضان کے مہینے میں 2 چیزوں کی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں اور اپنی امت کو ابھارا ہے۔ ایک تو روزہ ہم پر فرض کیا ہے، پھر دوسرا رمضان المبارک کی جو اہم عبادت ہے وہ تراویح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب شعبان کا آخری مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی پر گانٹھی لگا لیا کرتے کہ میری اپنی لنگی گانٹھی اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ ان راتوں کو میں اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر سکوں، اللہ کی عبادت کے لیے میں جھک جاؤں، اپنے ماتھے کو اللہ کے لیے دربار میں جا کر رگڑ کر میں اپنے اللہ کو منا لوں۔ تو رب ذوالجلال نے اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو 2 اعمال ہیں خاص طور پر بڑی تاکید سے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ بلا عذر کبھی بھی روزے کو نہ چھوڑنا اور بلا عذر کے کبھی بھی تراویح کو نہ چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مبارک ہمارے سامنے ہمارے سروں پر مہمان آنے والا ہے اس کا جیسا حق ہے اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔